अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए हजरत मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब का एक बहुत ही प्यारा बयान लेकर हाजिर हुए हैं। बयान का उन्वान है, एक ऊँटनी क्यों बनी 63 साल की जंग की वजह। बहुत ही प्यारा बयान है दोस्तों, गुजारिश है इस बयान को पूरा सुने। आइए चलते हैं इस बयान की ओर। दुनिया तारीकी के गड़े में फंसकर खरक हो गई थी। उसी के खेत में एक ऊंटनी चली गई। जानवर है, चला गया खेत में, उसके थन काट दिए। इस पर जो जंग हुई हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अरब के खानदान में 63 बरस जंग लगी रही। वो अरब जिसकी तहजीब और तमद्दुन इस कदर बिगड़ गई थी, बैतुल्लाह के दरवाजे पे खड़े होकर के लोग कहा करते थे, और मैं सबसे बड़ा हूं इसलिए कि मेरे माँ बाप का 1000 औरतों से याराना था। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इतनी बिगड़ी हुई तहजीब, इंसानियत तबाह हो गई थी। ईमान और यकीन का नामो निशान न था, अमल न था, अखलाक न था, किरदार न था, कोई इंसान को जानने वाला न था। तमाम कायनात खुदा को फरामोश कर चुकी थी। इस कदर जहालत ने डेरे डाले कि लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर किया करते थे। कुरान करीम है, फरमाया वईदल मऊदतु सुइलत, मैं पूछूंगा किस जुर्म में तुमने उन बच्चियों को कत्ल किया। बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, बताओ क्या खता की उन्होंने, क्या जुर्म किया था। मगर उस आने वाले ने आकर ऐसे हालात पैदा किए, इसी को कहता है कि खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। दस्तों गिरेबां होने वाले लोग, एक दूसरे को कत्ल कर देने वाले लोग, दुश्मनियों की तूफान में रहने वाले लोग, एक दूसरे की इज्जत और आबरू के निगहबान बन गए। बेशक, माशाअल्लाह। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा पैगाम दिया उनको आकर। दुनिया सारी की सारी चमक उठी, दमक उठी, एक निजाम में आ गई। और बदनसीब है वो लोग जिनके घरों से जहालत आज तक न गई। कितने बदबख्त हैं वो लोग जो जिनके घरों से रस्में आज तक न निकली। वही रिवाज, वही रस्म, वही तरीके कार, बल्कि उसमें इजाफा हो रहा है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के 12 रबीउल अव्वल के दिन जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी में खिलाफत में 2 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया। जुलूस नहीं, जश्न नहीं। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में 12 मरतबा 12 रबीउल अव्वल की तारीख आई। मदीने की गलियों में कोई जुलूस नहीं। हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में 12 साल तक 12 दफा रबीउल अव्वल आया। मदीने की गलियों में कोई जश्न जुलूस नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में 5 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया। कोई दौर नहीं, कोई जुलूस नहीं, कोई जश्न नहीं। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में 12 रबीउल अव्वल 19 मरतबा आया, मगर कोई जुलूस नहीं। सुभान अल्लाह। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में 40 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं, कोई जश्न नहीं। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में 35 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं, कोई जश्न नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में 47 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं। अल्लामा इब्न तैमिया की जिंदगी में
35 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلسہ جلوس نہیں۔ علامہ سید عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 41 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلسہ جلوس نہیں۔ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ ہندوستان کا بادشاہ، اتنا بڑا متقی پرہیزگار ہے، ساری زندگی میں ایک رات بھی تہجد کی قضا نہیں ہوئی، مگر 12 ربیع الاول کا جلوس دلی کے بازار نے دیکھا نہیں، چاندنی چوک میں سے کبھی گزرا نہیں، خواجہ شمس الدین التمش کی زندگی میں نہیں گزرا، سلطان عالمگیر کی زندگی میں نہیں نکلا، ناصر الدین محمود کی زندگی میں نہیں نکلا، غیاث الدین بلبند کی زندگی میں جلوس نہیں نکلا۔ اور تمہیں آج بھی کہ میں بات بتلاؤں، قائد اعظم کے ہوتے ہوئے پاکستان میں جلوس نہیں نکلا، خواجہ ناظم الدین کی حکومت میں 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں نکلا، ایوب خان کی حکومت کے موقع پر 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں نکلا، یحییٰ خان کی دور میں نہیں نکلا، یہ بھٹو نے شروع کیا، رجاء الحق نے آگے بڑھ کر اس کی تکمیل کی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ نبی کا جلوس نہیں ہے؟ چور جب چوری کرتا ہے کتوں کو ٹکڑا ڈالا کرتے ہیں، یہ بھونکے نہ، تمہیں تماشے میں لگا کر اپنا کام کرنا چاہتے ہیں۔ تم جتنے ایمانداری سے مسجد میں بیٹھے ہو، خانے خدا میں بیٹھے ہو، قبلہ رخ منہ کیے بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، ایمانداری اور جلوس نبی کا اور گانے کنجریوں کے، اندازہ لگا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا مذاق نہ اڑاؤ، تماشا نہ بناؤ، کہیں تم ڈوب کے مرو، تماشا دنیا دیکھے۔ سبحان اللہ۔ دیکھنا تو صحیح، کنجروں کے گانے، کنجریوں کے گانے، ملنگوں کے گانے، ملنگڑیوں کے گانے، جلوس اس ذات پاک کا جس کو اللہ پاک نے عرش عظیم پہ تشریف لے جاتے وقت جوتے اتارنے کا بھی حکم نہ دیا۔ اس نبی کا جلوس، تم درود پاک پڑھو، تم قرآن پاک کی تلاوت کرو، تم اللہ اللہ کرتے چلو، تم استغفار کرتے چلو، اصل میں تم جان کے نہیں کرتے۔ اگر تم یوں کرو گے تو پھر یہ نلے تللے تمہارے قریب آئیں گے کیسے؟ یہ چرسی، یہ فلمی، یہ بھنگی، یہ شرابی آئیں گے کیسے؟ نت نئے پروگرام ہے، نت نئی دنیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، بنسری کی کانوں میں آواز آئی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں کی پیاری پیاری انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی، دور تک تو تشریف لے گئے۔ اس کے بعد فرمایا اے انس، وہ منحوس آواز کیا اب بھی آ رہی ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، یعنی انگلی نکال کر یوں سن کے بھی تو نہیں دیکھا کہ آ رہی ہے کہ نہیں۔ صحابی سے پوچھا، صحابی کہتا ہے جب میں دور ہم چلے گئے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب نہیں آتی، آپ نے انگلیاں نکال لی اور فرمایا انس میری قوم میری امت جب گانے بجانے میں مستغرق ہو جائے گی خدا کی زمین پھٹ کر پھر لوگوں کو نگل جایا کرے گی۔ ادھر بڑا زور لگا ہوا ہے، چندے ہو رہے ہیں، مولویوں نے لاؤڈ اسپیکر کھولے ہوئے ہیں، 1 روپیہ دو انشاءاللہ جنت ملے گی، 1 روپے کے بدلے میں جنت ملے گی۔ اور کملے 1 روپیے نام تو 40 جتی بھی نہیں کر کے دینا تو جنت دینا پہ ایڈی سستی نہیں زیادہ پا دیکھو کی آٹے کا کی ہے لگتا کی ہے تو جنت ایڈی سستی۔ مولوی صاحب جب جاؤ گے تو پتہ چلے گا جنت کی قیمت دا۔ تجھے کیا معلوم ہے جنت کتنی قیمتی ہے؟ جا بلال سے پوچھ کے آج اس کا چمڑا ادھیڑ دیا گیا۔ احمد بن حنبل نے 2 برس تک صرف اللہ کے قرآن کی وجہ سے درے کھائے، پوچھ کے آج جنت کی کیا قیمت ہے؟
ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا، پوچھ کیا جنت کی کیا قیمت ہے، علامہ ابن تیمیہ کو کوڑے پڑے، سعید ابن مسیب کو ذبح کر دیا گیا، اور ہر تحریک میں ہر اللہ والے نے قربانی دے کر جنت کو حاصل کیا ہے، تو 1 روپے میں جنت بیچ رہا۔ اللہ پاک کی ذات بھی بڑی بے نیاز ہے، وہ اس پہ قادر تھا کہ ولادت پیدائش کا دن کوئی اور ہوتا، کوئی اور مہینہ کرتا، اور وفات کا کوئی اور دن، کوئی اور تاریخ ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس بے نیاز کی بے نیازی تو دیکھو کہ پیدائش کا دن بھی وہی، اور مہینہ وہی، اور وفات کا بھی وہی۔ عموماً دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن پیدا ہو اسی دن مرے آدمی، بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پیدائش بھی 12 ربیع الاول کو اور وفات شریف بھی 12 ربیع الاول کو۔ اللہ پاک جانتا تھا مسلمان تماشا بنائیں گے، جشن بنائیں گے، جلوس نکالا کریں گے، اس لیے فرمایا اگر نبی کی آمد کی خوشی منائیں گے تو وفات کا غم سامنے آ جائے گا، اگر وفات کا غم ان کو نڈال کرے گا، ان کو تباہ کرے گا، تو آمد کی خوشی سامنے آ جائے گی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کن کن حالات میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ آپ کو پیٹ میں ہی، اماں کے پیٹ میں ہی چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اندازہ لگاؤ اس غریب اور اس یتیم کی زندگی کا کیا کہنا جو پیدا ہونے سے پہلے لاوارث ہو گیا۔ شکم مادر میں ہے، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی بیوگی کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ حضرت کی دادی نے حضرت کے دادا سے ایک دن بھی اشارہ کر کے بلایا اور بٹھایا۔ حضرت کی دادی ایک دن حضرت کے دادا کو کہنے لگی مجھے پتا بھی ہے میں تو بڑی پریشان ہوں، میں تو بہت پریشان ہوں۔ حضرت کے دادا نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگی یہ ہماری بیوہ بہو جو آمنہ ہے یہ عطر استعمال کرتی ہے، خوشبو لگاتی ہے بھی بیوہ ہے بھی پیٹ سے، اور قریش کی بیٹی، قریش والوں کی سرداروں کی گھر والی ہے، لیکن عطر لگاتی ہے، مجھے بڑا فکر ہے اپنی عزت کا۔ ابھی اسلام نہیں آیا، قرآن نہیں آیا، ایمان نبی نہیں آیا، ایمان نہیں آیا، مگر حضرت کی دادی کو عزت کا فکر ہے۔ اور نبی کے ماننے والوں، اپنی بیٹیوں کو ہارو سنگار کر کے فلم کی طرف چھٹیاں دینے والوں، زرک برک بچیوں کو بنا کر کالجوں کی طرف 4-5 گھنٹے کی چھٹی دینے والوں، شرم کا سوچو ذرا، تمہارے نبی نے تمہیں تشریف لانے سے پہلے کیا عظمت عطا کی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت کی دادی کہنے لگی میں تو بڑی پریشان ہوں، حیران ہوں، کیا کروں؟ حضرت کے دادی نے جواب دیا تو پوچھ لیتی، تو نے کیوں نہ پوچھ لیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت کی دادی کہنے لگی عبد المطلب کو میں تجھے کیا بتاؤں، میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا، کئی مرتبہ بلایا، جب میں آمنہ بیوہ بہو کے چہرے پہ نظر ڈالتی ہوں میں پسینہ پسینہ ہو جاتی ہوں، مجھ پہ اتنا روب پڑ جاتا ہے، میں تو اس کی صورت دیکھ نہیں سکتی، اتنی چمک ہے، اتنی دھمک ہے، اتنا جلال ہے، اتنا روب ہے، بلاتی ہوں پوچھ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، عورت ذات ہو، میں تمہیں کہتی ہوں تم مرد ہو، تم پوچھ لو۔ بے شک بے شک، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت کا دادا کہنے لگا تو عورت ذات ہے، تو گھر میں بیٹھی رہتی ہے، تجھے کیا معلوم ہے میں مرد ہوں، باہر رہتا ہوں، سارے مکے نے میرا سر کھا لیا، مجھے تنگ کرتے ہیں، گلی والے پوچھتے ہیں، محلے والے پوچھتے ہیں، مکے والے پوچھتے ہیں، اور کہتے ہیں عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ میں کیا بتاؤں، کیا جواب دوں، پریشان رہتا ہوں۔
اور عبد المطلب نے حضرت کی دادی کو کہا تجھے اور میں بات بتاؤں، یہ جو خوشبو میرے ویڑے میں سے آتی ہے، جس غسل خانے میں جاتی ہے وہاں بھی عطر ہے، وہاں بھی مہک ہے، جس کمرے میں بیٹھتی ہے وہاں مہک ہے، جہاں ویڑے میں بیٹھتی ہے ویڑا معطر ہے، جس جگہ تھوکتی ہے وہاں بھی خوشبو ہے، جہاں بیٹھتی ہے وہاں بھی عطر اور خوشبو ہے۔ قربان جاؤ آمنہ کے در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر۔ اور عبد المطلب نے کہا حضرت کی دادی کو تجھے اور بات بتاؤں، یہ قرب و جوار کا معمولی عطر نہیں ہے۔ کہنے لگا عراق کا یہ عطر نہیں، یمن کا نہیں، شام کا نہیں، فلسطین کا نہیں، قرب و جوار کا نہیں، عام عطر نہیں، کوئی خاص خوشبو ہے۔ حضرت کی دادی کہنے لگی پھر پوچھ لو۔ عبد المطلب نے جرأت کر کے ہمت کر کے آواز دی آمنہ بیٹی ادھر آ۔ تشریف لے آئی۔ اس ماں کی عظمتوں کا کیا کہنا جس کے پیٹ میں 9 مہینے تک امام الانبیاء نے بسیرا کیا۔ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خام میں کبھی زیارت نہیں ہوئی، قیامت میں بھی پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں۔ آمنہ وہ مبارک مائی ہے جس کے پیٹ میں یعنی پوری کائنات نسوانی میں حضرت حوا سے لے کر قیامت تک کی ساری دنیا کی عورتوں میں، مائیوں میں، زنانیوں میں، مستورات میں، خواتین میں، تمام کے تمام پر جب مالک کائنات نے نظر ڈالی تو حلیم آمنہ پسند آ گئی۔ ہمارے ملک میں اگر کسی افسر کی کسی عورت پہ نظر پڑ جائے اور وہ اپنی بنا لے تو لوگ کہتے بڑے مزے آ گئے۔ آمنہ وہ ہے جس پہ خدا کی نظر پڑی۔ نہ ایسا نبی آنا، نہ ایسی مائی آنی، نہ پہلے تھی نہ اب ہے نہ ہو سکتی ہے۔ یہ چاروں طرف کے جو مسجدوں میں آپ کو غزلیں سناتے ہیں نا، کبھی ان سے پوچھا تو کرو کہ حضرت آمنہ کا مقام کیا ہے؟ پوچھا تو کرو۔ ہمارا علماء دیوبند کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کیا، جس مائی نے حضور کو جنم دیا اس مائی کے مقابلے کی اس کائنات میں مائی کوئی نہیں۔ عبد المطلب نے بلا لیا، تشریف لے آئی، ذرا جرأت کر کے کہا بیٹی آمنہ تجھے پتا ہے میں بیت اللہ کا متولی ہوں، خانہ کعبے کا متولی ہوں، سردار ہوں قریش کا، چودھری ہوں، عزت والا ہوں، آبرو والا ہوں، حسب نسب والا ہوں۔ پر نگبا پر کا کیا مطلب؟ کہ بیٹی یہ تو بتاؤ یہ عطر کہاں سے لاتی ہو جو استعمال کرتی ہو؟ اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ یہ عام عطر نہیں۔ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے اور فرمانے لگی ابا کیا بتاؤں، میں نے ساری زندگی میں کبھی عطر خریدا نہیں، مجھے لا کے کسی نے عطر دیا نہیں، مجھے کسی نے دیا نہیں، مجھے اچھے مارے عطر کی پہچان نہیں، میں نے عطر والے کی دکان دیکھی نہیں، میں بازار کبھی گئی نہیں، میں منڈی کبھی گئی نہیں، مجھے کسی سہیلی نے لا کے نہیں دیا، مجھے کسی ملازم نے لا کے نہیں دیا، میرے گھر والوں نے نہیں لا کے دیا، میں نے ساری زندگی میں خریدا کبھی نہیں، مجھے اچھے مارے عطر کا پتہ کوئی نہیں۔ پر ابا ایک بات بتاتی ہوں، نہ تم نے خریدا نہ میں نے خریدا نہ کسی اور نے لا کے دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے اپنا پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی ہے اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ اور کہنے لگی ابا تم نے تو صرف خوشبو سونگھی، اگر کچھ اور بتاؤ دیوانی کہو گے۔
فرماتی ہیں عبد المطلب یہ سورج مجھے کئی مرتبہ سلام کرتا ہے، یہ چاند مجھے سلام کرتا ہے، جب میں سوتی ہوں ایسی عورتیں جو نہ تم نے دیکھی نہ میں نے دیکھی کھڑی ہو کر مجھے پکھا جھلتی ہے، کیوں نہ ہو؟ اسی کو کہتا زمانہ منتظر ہے اب نئی شرح بندی کا، بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی۔ فرماتی ہے جس دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں پیدا ہوئے، کس طرح کے محلات میں زلزلہ آ گیا۔ سوچو ذرا، نبی کی پیدائش سے عیسائیوں یہودیوں کی شہنشاہیوں میں زلزلہ آ گیا اور تو غلام بنا پھرتا ہے، تیرے دل میں کبھی زلزلہ آیا؟ تجھے کبھی شرم آئی؟ ظلم کرتے وقت کبھی تو نے سوچا؟ کسی کی بہن بیٹی کی آبرو تباہ کرتے وقت کبھی تو نے سوچا؟ رشوت بٹور کر کوٹھی بنگلے مربے بناتے ہوئے تو نے کبھی سوچا؟ ایران میں جو ہزاروں سال سے آگ جل رہی تھی، جس دن حضور دنیا میں تشریف لائے خود بخود بجھ گئی۔ ایران کی آگ بجھ گئی، تیری آگ آج تک نہیں بجھی، کب تک اس آگ میں جلتا رہے گا؟ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، گھر میں رہتی ہے، ادھر یمن کے بادشاہ نے چڑھائی کر دی، ہاتھیوں والی فوج لے کر آ گیا، ہاتھیوں والی فوج لے کر آیا بیت اللہ کو گرانے۔ عبد المطلب کے اونٹ پکڑے ابرہہ بادشاہ کی فوج نے، یہ ان کو چھڑانے کے لیے گئے۔ اس نے کہا کہ تم کعبے کی بات نہیں کرتے، اپنے اونٹوں کی بات کرتے ہو، حالانکہ تم متولی ہو کعبے کے۔ کملی والے کی صورت کی قسم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، میرے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری زلفوں کی سیاہی کی قسم، تیرے مسکرانے کی قسم، تیرے تبسم کی قسم، تیرے ہاتھ کی قسم، تیری گفتار کی قسم، اور جن گلیوں میں میرے محبوب تو چلتا ہے مجھے ان گلیوں کی قسم۔ خدا کی قسم، یوں میں دل کرتا ہے ہر سانس درود پاک پڑھتا رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، اور پھر بھی کیا ہوگا؟ اسی کو کہتا ہوں ہزار بار بسویم دہل بمسکو گلاب، ہنوز نام تو گفتل کمال بے ادبی، اور میرے آقا ہزار مرتبہ گلاب کے عطر سے میں اپنے منہ کو دھو کر تیرا نام لوں، پھر بھی ڈر ہے بے ادبی نہ ہو جائے۔ پاکیزہ نام، مقدس نام، خدا کی قسم دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ہم جنت قیامت کا میرے ہاتھ میں ہوگا، ساقی کوثر میں ہوں گا، شادی محشر میں ہوں گا، آخرت میں تمام کائنات کو نجات دلانے کے لیے سفارش کرنے والا میں ہوں گا۔ اس گھر میں تشریف لا رہے ہیں چودھریوں، خانوں، ملکوں، ہر وقت اپنے آپ کو آسمان پہ چڑھانے کا ارادہ کرنے والوں، دو جہان کی دولت اس گھر میں آ رہی ہے جہاں رات کو چراغ نہیں، غریب گھر میں غریب یتیم پیدا ہو رہا ہے، یتیم مکہ،
नाज न किया करो, नखरे न किया करो। अल्लाह ने जो दौलत दी है, जवानी दी है, कारोबार दिया, आजिज़ी किया कर, मालिक ये सब तेरा करम है, अकड़ा ना कर। हाँ, वो बड़ा बेनियाज है, उसने करोड़पति लोगों से भीख के टुकड़े मंगवा दिए। देखा शहंशाह ईरान का हाल, इतने बड़े मुल्क का हुक्मरान, नस्ली बादशाह, नस्ली, जमीन न मिली कहीं ठिकाना करने को। अमेरिका ने जवाब दे दिया, फ्रांस ने जवाब दे दिया, बिलाखिर मलका फौजिया जिस औरत को तलाक देकर एक अरसे से धक्का दे दिया था, वो जर्मनी के पर्दे पे नाच रही थी, वहां जाकर खुदा का वास्ता दिया, मिस्र की सरजमीन में दफन हुआ। दफन होने के लिए ईरान में कब्र की जगह न मिली। मुझे क्या मालूम है तेरा मेरा आखिरी वक्त किस हालत में होगा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, नबी की आमद हो रही है। सबको सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हज़रत आमना फरमाती हैं, न मुझे मतली हुई, न मुझे कोई तकलीफ हुई, न दर्द हुआ। यूं फरमाती है, इधर हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, इतना चांदना, इतनी रोशनी हुई, इतना उजाला हुआ कि मैंने कैसर और किसरा के महल देख लिए। आम मुर्रिखीन कहते हैं कि इतनी गुर्बत थी कि उस रात को सरकार के घर में चिराग ना था, तेल के पैसे ना थे। मेरा दिल ये बात तस्लीम नहीं करता, बल्कि मैं ये कहता हूं कि जिस घर में, जिस जमीन पे, जिस जगह पे दो जहान की दौलत आफ़ताब नबूवत शुरू हो रहा हो, वहां चिरागों का, बत्तियों का क्या काम है। हमारा अकीदा है, जिस जमीन पे हुजूर ने कदम रखे वो सारी जमीन की सरदार। सैयदा आमना फरमाती हैं कि जब हुजूर पैदा हुए, आपको पता नहीं ये औरतों के मतलब का मसला है, औरतें बड़ी ध्यान लगाती हैं कि भाई लड़का हुआ या लड़की हुई, दाई बताए, कोई और बोले जल्दी, उसको बड़ी जल्दी शर्म की मारी बोलती नहीं, बड़ी जल्दी होती है कि मुझे पता चले लड़का हुआ कि लड़की। और फिर अरब का मुल्क जहां लड़कियों को जिंदा दरगोर करते हो, लड़कों को संभालते हो, और फिर यतीम बेवा तो हर समय चाहती है, या अल्लाह कोई बच्चा दियो जिसको अपने सर पे बिठा कर यूं कहूं ये मेरा वारिस है। हज़रत आमना फरमाती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि जब मैंने यूं नजर डाली, अल्लाह गनी मैं हैरान हो गई। इधर दुनिया में तशरीफ लाए, उधर मालिक की कायनात की परवरदिगार आलम की चौखट पे सजदा कर दिया। ये साबित कर दिया लोगों, मैं सारे दरवाजों से हटाकर, सारी कब्रों से हटाकर, सारे मजारों से हटाकर, सारे बुतों से हटाकर, सारे मंदिरों से हटाकर, सारे गिरजों से हटाकर, सारी दुनिया छुड़ाकर एक परवरदिगार आलम की चौखट पे सर झुकाने आया हूं। हज़रत आमना फरमाती हैं कि यूं आसमान की तरफ देखा और इस शहादत की उंगली का यूं इशारा किया, गोया ये बताया है कि मैं तो उस एक के मानने वाला हूं, मैं तो उस एक को ही मानूंगा, उसी को मनवाऊंगा। सवाल हुआ हजरत की बेशक माशाअल्लाह परवरिश का। रिवाज था कि हाथ में भेज दिया करते थे ताकि जुबान साफ सीखे। जहां भी अब अपने मिजाज की बात है, सारा जहान कहता है कि दाइयां आती रही जाती रही, आती रही जाती रही, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया नहीं, यतीम समझ के लिया नहीं। मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता, बल्कि मैं ये कहता हूं उन्होंने हुजूर को नहीं लिया, बल्कि हुजूर ने उनको पसंद किया ही नहीं। वो कौन होती थी लेने वाली? मेरे आका ने उनको पसंद नहीं किया। और फिर जिसकी अमानत है दूसरे को क्यों मिले? जब अमानत हलीमा की है, कोई और कैसे ले जाए? आई है पीछे से हलीमा। अल्लाहु अकबर।
وہ مکے سے جتنی دائیاں واپس آئی کہنے لگی سارے بچے اٹھا لائی ہو کچھ چھوڑ کے بھی آئی ہے کہا جا مجھ غریب کے لیے بھی کوئی نہیں بس ایک یتیم ہے مکے میں اس کا ابا کوئی نہیں نہ انعام ملے نہ اکرام ملے غریب گھرانہ ہے کہنے لگی چلو دیکھ کے تو آؤں رنگ ڈھنگ تو دیکھو کیسا ہے دروازے پہ دستک دی اندر سے پوچھا من دکل باپ کون ہے جواب ملا انا حلیمہ میں حلیمہ ہوں حضرت آمنہ کہتی ہے ادھر حلیمہ کا نام سنا ادھر محبوب دو عالم نے مسکرا دیا چپکی چادر اڑا رکھی ہے ڈھانپ دیا ہے حلیمہ آئی آمنہ میں نے سنا ہے کوئی بچہ ہے تیرا کہ ہاں ہے یتیم ہے کہ ہاں یتیم ہے غریب گھر ہے کہ ہاں غریب گھر ہے کہنے لگی جاؤں تو لے کے خالی کو میں وہاں سے جانے سے رہی ذرا دکھا تو صحیح بچہ تو دکھا یوں چٹی چادر ہٹائی ہے چہرے انور سے سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم بلا حلیمہ کی آنکھ لگا لشکارا حسن کا کیونکہ آ گئی آنکھیں بے ساختہ حلیمہ کہنے لگی آمنہ ماشاءاللہ نظر نہ لگے میری ان آنکھوں نے آج تک ایسا بچہ دیکھا نہیں میری آنکھوں نے اتنا حسین نہیں دیکھا حضرت آمنہ کہنے لگی حلیمہ میں نے بڑے بچے دیکھے ہیں پر ایسا حسن نہیں رات سے جب سے میرے گھر میں پیدا ہوا چراغوں کا کام نہیں سورج نکلا ہوا میرے گھر میں ادھر حلیمہ نے کہا میں نے نہیں دیکھا ادھر آمنہ نے کہا میں نے نہیں دیکھا جبریل امین پاس کھڑے تھے کہنے لگے او حلیمہ او آمنہ تم نے مکے کے بچے دیکھے ہوں گے تم نے قریش کے بچے دیکھے ہوں گے حلیمہ تم نے بنو سعد کے بچے دیکھے ہوں گے میں مشرق میں چکر لگاتا ہوں مغرب میں پھرتا ہوں شمال میں پھرتا ہوں جنوب میں پھرتا ہوں آفاق ہا گردیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری او آمنہ حلیمہ مجھے رب کائنات کی قسم ہے میں جبریل کی آنکھ نے اتنا حسین نہیں دیکھا آواز آئی او جبریل تو دیکھتا تو تب جب میں نے ایسی صورت والا پیدا کیا ہو میں نے ایسا پیدا ہی نہیں کیا ایک الگ صورت سنبھال کے رکھی تھی دیکھو اس کی بے نیازی تھوڑا سا غور کرو گے تو لطف آئے گا اگر حضرت کے ماں باپ زندہ رہتے تو لوگ کہتے کہ وہ بھی تو ایسی شکل والا ہے دوسرا بھائی بھی یا بہن بھی اللہ میاں پہلے تو ایسی صورت والا کوئی نہیں بھیجا اب تو آیا کریں گے نا فرمایا نہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ ایک صورت ڈال کے میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا عبداللہ کی وفات میں ایک یہ بھی تو حکمت ہے اللہ پاک کی کہ بنانی ایک صورت تھی صرف ورنہ لوگ جو ہے سبحان اللہ اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سگا بھائی ہوتا بہن ہوتی نہ جانے لوگ اس کو بھی کہتے ہو میاں نبیا کے پتر نبی ہوں نے جنہیں سارے رواج ہے نا پیر کا پتر پیر پاوے ساری عمر مسیح نہ بڑھیا ہوئے ہاتھاں بھی ہتھکڑیاں جہنم کی پہلے پائی پھردا ہوئے کنگڑ شریف پائی پھردے نا روئے دے اندالا یہ جہنم کی ہتھکڑیاں ہیں یہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حلیمہ نے دیکھا فکر پیدا ہو گئی جی میں تمہیں آج کوئی شیر دو شیر سننا لگ جاوے نا اور وہ چک کے نسن کی کوشش کرو گے کوئی پڑھ نہ لوے کوئی دیکھ نہ لوے کوئی حصے دار نہ بن جاوے حلیمہ نو پھڑکا لگ گیا آخر لگی آمنہ سر میرا بڑا دور ہے میں چھیتی جانا مطلب کی بھی آج میری دولت میرے سامنے کوئی اور نہ لے جاوے حلیمہ فرماتی ہے میں اٹھی
اور میں نے پیشانی پہ بوسہ دیا اور یوں سینے سے جب میں نے لگایا، حلیمہ کہتی ہے میری ساری جان میں ٹھنڈ پڑ گئی، مجھے وہ سکون ملا جو ساری زندگی میں نہ ملا۔ اور پھر تو نخرے شروع کر دیے حلیمہ نے، عاملہ مجھے جلتی ہے، میں جاتی ہوں، بس سفر دور ہے، گرمی ہو رہی ہے، دن چڑھ رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، مجھے اجازت دو، میں جاتی ہوں۔ حضرت عاملہ کھڑی ہوتی راستہ روکتی، کہنے لگی حلیمہ بے پرواہی نہ کرنا، بے امتناعی نہ کرنا، بے رخی نہ کرنا، یتیم سمجھ کر میں اللہ پاک کی حضور سے اس کی مہربانی سے اتنا دینے کی کوشش کروں گی جتنی میری توفیق ہوگی، غریب کا بچہ ہے، یتیم ہے، بے پرواہی نہ کرنا۔ حضرت حلیمہ نے دوڑ لگائی وہاں سے، میں جاتی ہوں، جاتی تو اونٹنی پہ بیٹھ گئی۔ آمنہ پھر دوڑ کر آئی، کہنے لگی حلیمہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، یہ اتنا چمکتا ہوا چہرہ میرا یتیم ایک مرتبہ اور دکھا دے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے اپنے خادم سے کہا جلدی کر نکلو نکلو نکلو۔ انہوں نے کیا بات، کوئی چوری تھوڑے کرنے لگا، چوری نہیں، مجھے ڈر ہے موری نہ ہو جائے، کوئی اور نہ آ جائے، ابا غریب ہے، ایسی دولت ہاتھ آئی ہے اگر چلی گئی تو مر جائیں گے۔ خامن کو کہنے لگی جلدی اٹھاؤ، جاتی کو کھڑی کرو، اب وہ ڈنڈے مارتا ہے، اٹھتی نہیں، نکیل کھینچ رہا ہے، بہار کھینچ رہا ہے، اٹھتی نہیں۔ حلیمہ کہنے لگی میں نے جتنی جلدی کی تھی اتنی دیر لگا رہے ہو نا۔ حلیمہ کا خامن کہنے لگا میں تو کوشش کر رہا ہوں اٹھانے کی، یہ اٹھتی بھی ہو، میں کیا کروں؟ اللہ ہوگا نہیں۔ حلیمہ کہنے لگی مسئلہ سمجھ آ گیا۔ ارے حلیمہ کو، کالی کملی والے کو حلیمہ نے ابھی گھنٹہ ہوا گود میں لیا ہے، مسئلے سمجھ آ رہے ہیں، تمہاری ساری زندگی کلمے پڑھتے گزر گئی، آج تک مسئلے سمجھ نہیں آئے۔ حلیمہ کہنے لگی مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ کہتا ہے کیا؟ کہنے لگی مسئلہ یہ ہے جو میری گود میں اب بڑی نصیبوں والا ہے، بڑا خوش بخت ہے، بڑا مقدروں والا ہے، اس کو آپ اپنی گود میں لے لیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے اس کی طرف پیٹھ تیری ہو رہی ہے اور بیعت بھی ہو رہی ہے، بیعت منہ کو اٹھا کر لے جانے کے لیے یہ ڈاچی اونٹنی تیار نہیں۔ تو بھی مسلمانوں، حلیمہ کے خامد نے بے علمی میں، اسے پتا نہیں، وہ تو ایک بچہ سمجھ رہا ہے مکے کا، اگر حضور کی طرف پیٹھ کر دی، کنڈ کر دی تو وہ ڈاچی اونٹنی اٹھا کر لے جانے کو تیار نہیں۔ تم لکھے پڑھے سمجھدار حاجی غازی نمازی دکاندار پیر فقیر مولوی، تم آج حضور کی طرف پیٹھ کر کے مرتے ہو، تمہیں کامیابی ملے گی؟ چنانچہ حلیمہ کے خامد نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا اور ڈاچی بغیر اٹھائے اٹھ گئی، اور اٹھی نہیں، چل پڑی، چلی نہیں، دوڑ لگائی، بھاگ رہی ہے۔ دونوں میاں بیوی حیران ہے، ہماری ڈاچی تیز کام کیسے بن گئی، تو بڑی تیز ہو گئی۔ وہ جو کئی دن پہلے دائیاں دوسرے بچوں کو لے کر آگے جا چکی تھی، انہوں نے دیکھی گردوں کو باہر اڑ رہا پیچھے، کچھ تیز برق رفتار سواری آ رہی ہے۔ ایک عورت نے آواز دی قافلہ اکٹھا ہو جاؤ، سارا قافلہ ایک جگہ جمع ہو جاؤ، کوئی لٹیرا آ رہا ہے۔ ایک تیز نگاہ والی مائی نے پیچھے دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگی لٹیرا نہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے دو جہان کے مقدر کا سویرا آ رہا ہے۔ کسی نے پوچھا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہنے لگی دیکھو ستارے چھاؤں کرتے آ رہے ہیں۔ مکی کی عورتوں کی آنکھ نے کام کر لیا، تیری آنکھ نے آج تک قرآن نہیں دیکھا، آج تک مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہیں دیکھتا۔ تو ایک ہی جواب ہے، او جی سارے نہیں کرتے ہی ہوئے، حکومت نے اعلان نہیں کیا، کارپوریشن نہیں کر رہی ہے۔ اچھا جب کارپوریشن جہنم میں جائے گی تو بھی لال تشریف لے جائے گا؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ نبی کی آمد کا دن ہے تو درود پاک کی کثرت کر،
नबी की आमद का दिन है तो कुरान की तिलावत कर, नबी की आमद का दिन है तो खुशी में खैरात कर, तो गरीबों को खाना खिला, यतीमों को खाना खिला, तो मोहताजों को कपड़े पहना। अरे तूने अपने बेटे की आमद पर न जाने कितना खर्च किया, तो नबी की आमद पे खर्च कर, मगर उसका तरीका ये नहीं कि तू झंडिया बनाए, बाजे बजाए, और बाजे बजाकर तू काली चमड़ी वाले के दिल को रंगा रहा है। हलीमा कहती है कि जब मैं पास से गुजरी उन दाइयों के, तो कहने लगे हलीमा ये सवारी कहाँ से बदल लाई, तेरी तो बड़ी पतली मारी ज़ईफ सवारी थी, चल नहीं सकती थी, ये कहाँ से बदल के लाई है। माशाल्लाह। कहने लगे डाकी भी वही, मैं हलीमा भी वही, मेरा खामिद भी वही, आओ मुझे मुबारकबाद दे दो, मेरा अच्छा सवार बदल गया। घर पहुंची हलीमा, अपने खामिन को कहने लगी, कहत पड़ा हुआ था, न पानी न चरागा में घास न कुछ। कहने लगी अपने बच्चे को एक दो धार दूध की पिलाऊंगी, जरा देखियो बकरी के नीचे निकल आए तो एक आधी धार। छोटा सा बर्तन दिया उठा के, वो भर गया, फिर दूसरा बर्तन दिया वो भर गया, फिर तीसरा बर्तन दिया वो भर गया, फिर और बर्तन दिया। हलीमा का खामिन कहने लगा और बर्तन ला, हलीमा कहती सारा घर भर गया, बर्तन खत्म हो गए, मगर बकरी के नीचे का दूध खत्म ना हुआ। इसीलिए कहता हूं मिलाद के पतासों पे लड़ने वालों और मुड़ मुड़ के आपके बगलों में से गुजर गुजर के लेने वालों, नबी तो जहां तशरीफ लाते हैं वहां बर्तन खत्म हो जाते हैं, खाने वाले बंदे खत्म हो जाते हैं, खाना पीना खत्म नहीं हुआ करता। पता चला तुम्हारी मिलाद में हुजूर तशरीफ लाते ही। आई है सारी बनु साद की दाइयां, हलीमा वो जगह बता जहां तेरी बकरियां चरती है हम भी चराए, वो जगह बता जहाँ तेरी बकरियां पानी पीती है हम भी पानी पिलाए। हलीमा कहने लगी कमलिया ये चरागा का असर नहीं, घास का असर नहीं, पानी का असर नहीं, ये तो मेरे घर में आने वाले मेहमान की बरकत है। हलीमा कहती है सुनो नबी का बचपन। हलीमा कसम खा के कहती है सारी जिंदगी में छोटे बड़े पेशाब का कपड़ा मैंने हुजूर का कभी साफ किया ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी, जरूरत ही नहीं पड़ी। और यूं फरमाती है जब मैं पैरों पे बिठाकर बिल्कुल मासूमाना जिंदगी में मैं कज़ाए हाजत से सारी कराती, मैं नीचे झांक कर देखती कि गिलाजत उठाऊंगी, गंदगी को बाहर फेंकूंगी, कपड़ा लाऊंगी, साफ करूंगी, कैसी है उधर जमीन पे गिरता था, उधर फटकर जमीन निकल जाती थी। बाकी इंशाल्लाह चलता रहेगा अगले दिनों को। वफात भी तो साथ साथ है ना, 12 रबीउल अव्वल कोई वफात है। एक मसला छोटा सा सुन जाओ, शायद फिर किस दिन में कोई ना आए, कि जितने अल्लाह पाक ने हम सबको औलाद दी है, अल्लाह सबको नेक बनाए। हमारे याद भी नहीं किस दिन पैदा हुआ फलां बच्चा, किस दिन पैदा हुआ फलां बच्चा, और खुदा ना करे अल्लाह किसी को गम ना दे, किसी का बेटा फौत हो जाए, वो दिन नहीं भूला करता। पैदाइश के दिन तो सारी दुनिया भूलती आई, वफात के दिन नहीं भूला करते। और तुम्हें नबी की आमद के दिन का पता है, वफात का पता नहीं। तुम मदीने में जाकर के पूछो बिलाल से दमिश्क में कि जिस दिन हुजूर का जनाजा उठा मदीने का क्या हाल बना था। इंशाअल्लाह जिंदा रहे अगले जुमे, अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह आइंदा जुमेरात, आने वाली जुमेरात को समनाबाद में, क्या नाम मस्जिद का, समनाबाद है इधर शरीफपुरे से परे को, वहाँ मदीना मस्जिद में जुमेरात की शाम को बयान होगा इंशाअल्लाह। और जुमे में तो होता ही आप हजरात की बरकत है ये। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हाशिमी वाला आलि। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत बयान था, बहुत ही प्यारा बयान था, बहुत ही अच्छा बयान था। बयान फरमा रहे थे हजरत मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब अपने खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत अंदाज के साथ। अल्लाह ताला हजरत की मगफिरत फरमाए, आमीन। तो आए दोस्तों
चलते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में एक बार शेयर जरूर करें और हमें एक कमेंट करके बताएं आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और कमेंट में माशाअल्लाह जरूर लिखें। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।